الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، پچھلی ویڈیو میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جوڑے بنائے ہیں۔ تمام مخلوقات جو ہے جوڑے جوڑے پیدا کی گئی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جوڑا دنیا اور آخرت کا ہے، اور سب سے چھوٹا جوڑا اس کا ذکر رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ مادے کا جو آخری اور سب سے چھوٹا ذرہ ہے، یعنی ایٹم جس کو جوہر کہا جاتا ہے، جب اس کا سینہ چیر کر دیکھا گیا تو اس میں بھی مثبت اور منفی چارج جوڑوں کی شکل میں پروٹون اور الیکٹران پائے گئے۔ یعنی یہ اس آیت کی کار فرمائی بڑی بڑی مخلوقات سے لے کر معمولی ایسے ذرات کے جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، ان کے اندر بھی یہ کار فرما ہے۔ وہاں بھی جوڑے جوڑے کا تصور ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مخلوقات میں تو جوڑوں کا معاملہ بالکل واضح ہے، لیکن غیر مخلوق میں بھی جوڑے ہونے کی ہمیں نشاندہی ملتی ہے۔ غیر مخلوق کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم۔ اس روئے ارض پر واحد چیز کہ جو غیر مخلوق بھی ہے اور جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ایک زندہ معجزہ ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ قرآن حکیم مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ہے۔ اور کیا شان ہے باری تعالیٰ کی کہ اس میں بھی صورتوں میں جوڑے جوڑے ہونے کی کیفیت موجود ہے۔ تو دیکھیے، سب سے جو بڑا اور اہم جوڑا قرآن حکیم میں صورتوں کا ہے وہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ہے۔ دونوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے۔ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، یعنی سابقہ امت مسلمہ یا اہل کتاب کا ذکر ہے، اور دونوں صورتوں میں نصف اول میں اور نصف آخر میں امت مسلمہ سے خطاب ہے۔ دونوں صورتوں کے اختتام پر بڑی جامع آیات، جامع دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مجموعی نام دیا ہے، الزہروین، نہایت تابناک اور روشن دو صورتیں۔ تو یہ پہلا جوڑا ہے۔ اور آخری جوڑا جو قرآن حکیم میں ہے، سورہ فلق اور سورہ والناس، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعی نام دیا، المعوذتین، وہ دو صورتیں کہ جن کے ذریعے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ اور اس میں بھی دیکھیے کیسا حسن ہے، یعنی یہ جو جوڑے ہیں قرآن حکیم میں صورتوں میں، یہ معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایک ہی موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک پہلو ایک صورت میں اور دوسرا پہلو دوسری صورت۔ سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی جو خارج سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ خارج سے جو شرور انسان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، ان سے بچاؤ اور ان سے پناہ کی تعلیم سورہ فلق میں ہے۔ اور جو اندر سے نادیدہ اور غیر محسوس طریقے سے انسان کو پریشان کرتا ہے، یعنی شیطان لعین اس کے اندر سرایت کر کے وسوسہ اندازی کرتا ہے، نظر نہیں آتا ہے، اندر ہی اندر کام کرتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، اس کا ذکر کیا سورہ والناس میں۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں مل کر تکمیل کر رہی ہیں اس ایک موضوع کی کہ جو شرور سے پناہ مانگنے کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں بیشتر اور جوڑے بھی ہیں۔ غور کیا جائے تو ان میں معنوی ایسی مطابقت اور مشابہت ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے سورہ صف اور سورہ جمعہ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے، جس میں ایک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا، اور دوسری صورت میں اس کا لاہ عمل اور طریقہ کار جو ہے ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ مقصد ایک ہی ہے کہ نبوت و رسالت کو کیسے انجام دیا ہے، نبوت و رسالت کے فرائض کیا ہیں اور ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے گا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر جمع کر دیا۔ ایسے ہی سورہ طلاق اور تحریم میں ہمیں ملتا ہے۔ سورہ تحریم میں ایک انتہا ہے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی میں انسان حد اعتدال سے اگر آگے بڑھ جائے تو اس کی روک تھام کے لیے ہدایت دی گئی، اور سورہ طلاق میں
دوسری انتہا ہے کہ خانگی زندگی اس قدر انتشار کا شکار ہو جائے کہ اس میں علیحدگی اب ناگزیر ہو جائے۔ تو دیکھیے دونوں انتہاؤں کو بیان کر کے جوڑے کی صورت میں قرآن حکیم کے اندر ایسے ہم غور کرتے جائیں، قرآن حکیم کی صورتوں میں جوڑے جوڑے ہونے کا یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ حکمت خداوندی، اس کے علم کامل کی ایک بھرپور نشانی ہے کہ قرآن جو کہ غیر مخلوق ہے اس کے اندر بھی صورتوں میں جوڑے جوڑے موجود ہیں۔ مخلوقات میں تو ہے ہی، لیکن قرآن حکیم کے اندر بھی ہمیں جوڑے ہونے کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔